أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 130، اس کا تعلق بھی ان آیات سے ہے کہ جن آیات میں اللہ رب العزت براہ راست اس امت کے انسانوں مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت گزری تھی۔ ان دونوں آیات کا مضمون ایک ہی ہے۔ جو بات اس میں بیان ہوئی تھی سود سے متعلق، وہ اس میں بھی ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو برائیاں، جو معاشی و معاشرتی برائیاں دنیا کے اندر عام تھی، خاص طور پر عرب کے جاہلیت کے دور میں عرب میں جو قباحتیں تھیں وہ دو قسم کی تھیں۔ ایک تو وہ تھیں کہ جو لوگ کرتے تو تھے لیکن ان کو برا سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے۔ اس زمانے کی جنگیں بڑی مشہور ہیں کہ ذرا سی بات پہ جنگ ہو جاتی، قبیلوں کے آپس میں سالوں سال تک جنگیں چلتی تھی۔ غلط سمجھتے تھے اس کو، لیکن وہ انانیت ایک قومی اور ایک تعصب جو ان کے اندر ہوتا تھا، اس کی بنیاد پر یہ مجبوراً یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیتے تھے۔ بولا سمجھتے تھے لیکن اس کو اپنے لیے ایک عار سمجھنے لگ جاتے تھے، ایک بے عزتی کی چیز تھی، لہٰذا اس کو دفن کر دیتے یا مار دیتے تھے۔ کچھ برائیاں وہ تھی کہ جو وہ کرتے تو تھے لیکن اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے غلامی اس زمانے میں عام تھی، کسی کا بچہ یا کوئی آدمی پکڑ لیا، اغوا کر لیا۔ یہ اغوا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لے جا کر اسے کہیں بیچ دیا، اب وہ غلام بن گیا، غلامی کی زندگی گزارتا رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اگرچہ وہ فارس کے ایک امیر ترین آدمی تھے۔ وہ بچے تھے جب وہاں سے نکلے، راستے میں گرفتار ہوئے، بکتے بکتے مدینہ تک پہنچ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں ذکر بھی کیا۔ اسی طرح شراب، لوگ اس کو بھی پیتے تھے لیکن غلط نہیں سمجھتے تھے کہ پانی ہے بس پی رہے ہیں، اپنی طاقت کے لیے، ٹھنڈک دور کرنے کے لیے پیتے ہیں، اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سود تھا، یہ بہت عام تھا، اور سود کو وہ لوگ کہتے تھے یہ ہماری تجارت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم کرتے ہیں اس کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گناہ یا برائی کوئی بھی ہو نا، جب تک انسان اس کو برا سمجھتا ہو، اگرچہ وہ اسے کرتا ہو لیکن غلط سمجھتا ہو، تو یہ اتنا نقصان دہ اور خطرناک نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن جس گناہ اور جس برائی کو انسان گناہ نہ سمجھے، اگرچہ وہ اسے نہ کرتا ہو لیکن گناہ نہیں سمجھتا، اس کو غلط نہیں سمجھتا، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہم لوگ گانے کو غلط سمجھتے ہیں، گانا سننا، گانا یہ گناہ ہے، ہر آدمی سے بچتا بھی ہے، سننے والا بھی سنتا ہو، اسے بھی کہا جائے تو کہتے ہیں یار غلط تو ہے۔ لیکن قوالی کو کوئی غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اچھا سمجھ کے ہم سنتے ہیں دونوں ایک ہی چیز، بلکہ گانے کے بنسبت قوالی میں زیادہ گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ میں وہی چیز بجائی جاتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے اس لیے کہ میں دنیا سے یہ آلاتی موسیقی ختم کروں، یہ شیطان کے آلے، انہیں ختم کروں۔ ہم اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام لے کر وہی ساتھ بجاتے ہیں، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ سنتے ہیں۔
یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو بہت سے نعت خوان ایسے ہیں جو نعت خوانی سے زیادہ وہ گانے والے لگتے ہیں۔ ان کی شکل و شباہت، ان کا لباس، ان کی وضاقت، ان کے انداز بیان، یہ جو نعت اور نظم پڑھنے کا انداز بالکل وہ گانوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بتانے کی بات یہ کہ جس چیز کو انسان گناہ نہیں سمجھتا نا، برا نہ سمجھے، تو یہ چیز خطرناک بن جاتی ہے۔ ہم اپنے کسی مسلمان کے سامنے اس کی برائی اس کے منہ پہ کرتے ہوئے برا سمجھتے، یار نہیں کہنا چاہیے نا، کسی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کریں وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بڑا گناہ ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ منہ پہ کہہ دیں اسے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ناراض ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کرنا یہ تو بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے یہ، سب سے بڑا گناہ، اور اس کی جو مثال دی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ تو جس گناہ کو انسان جب گناہ سمجھ رہا ہو نا، برائی کو برائی سمجھتا ہو نا، وہ اتنا خطرناک بھی نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا آدمی بھی آ جائے جس کا کریکٹر کردار بہت زیادہ گندا ہو، سامنے بیٹھا ہو تو ہم اس کی کوئی برائی نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کوئی اچھے کلمات اس کے لیے کہہ دیں، لیکن اس کی عدم موجودگی میں یا کسی مسلمان کی جس سے ذرا سی ناراضگی ہوئی، اس کی عدم موجودگی میں اس کی ساری غیبتیں کر ڈالتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ میں تو یہ صاف یہ باتیں میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، منہ پہ بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ منہ پہ کہہ سکنے کی جرت اور ہمت ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے غیبت کی بھی اجازت دے دی ہے۔ یہ غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ تو خیر اس زمانے میں سود جو تھا نا یہ بہت عام تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یہ تو تجارت ہے، قسم کی کاروبار ہے، کیوں منع کرتے ہیں اسے؟ اللہ رب العزت کو اس چیز روکنے کے لیے سمجھانا بھی پڑا، اس لیے کہ جس گناہ کو انسان برا نہیں سمجھتا، گناہ نہیں سمجھتا، جس برائی کو اس سے دور کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ اللہ نے سمجھایا، 4 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی سود کے لیے۔ سب سے پہلے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم سود کا کاروبار کر کے سمجھتے ہو کہ ہمارا مال بڑھ جائے گا نا، یہ بڑھتا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، بڑھ نہیں رہا ہوں۔ یہ پہلی بات تھی، آرام نرمی سے سمجھایا، اشارہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسری آیت آئی، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودیوں سے اللہ ناراض کیوں ہوئے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ ان سے اللہ جو ناراض ہوئے ہیں، اس کے ان ناراضگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہیں منع کیا تھا کہ سود نہ کھانا، وہ پھر کھاتے رہے۔ مسلمانوں کو اشارہ کر دیا کہ دیکھو سود کھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سود لینے سے۔ یہ ذرا صراحت کے ساتھ اشارہ تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم آیا، تیسرا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم تو سود نہ کھاؤ نا، کیوں سود بڑھا کے لیتے ہو لوگوں سے، تم تو چھوڑ دو۔ یہ ایک قسم کا حکم تھا، لیکن نرمی والا حکم تھا، شفقت والا حکم تھا، تحکمانہ حکم نہیں تھا۔ اور پھر چوتھا حکم آیا سخت قسم کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود سے تمہیں منع تو کر دیا گیا، لیکن جو پچھلا تم کر چکے ہو اور جس میں تمہارے لین دین میں تمہارا ادھار سود والی رقم لوگوں پر باقی ہے، خبردار وہ نہیں لینا ان سے، وہ رہنے دینا، بس جو اصل تمہارا پیسہ تھا وہ لے لینا، اور جو سود وہاں رہ گیا وہ چھوڑ دینا، وہ نہیں لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی باتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی تھی، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو کام تم لوگ اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، چاہے اس کو تم اچھا سمجھتے تھے یا برا سمجھتے، آج وہ ساری چیزیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر روند دیتا ہوں۔ خبردار، ان میں سے ایک چیز سود ہے۔ جس کسی کا بھی سود کا پیسہ کسی پر باقی ہے، وہ آج میں ان کو بتا دوں کہ ان سے نہ لے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتا ہوں
کہ اگر سودی کاروبار میں لین دین میں کسی پر تمہارا ادھار باقی رہ گیا تھا وہ نہیں لینا ان سے، ختم، وہ وہیں رہنے دیں۔ اب لوگوں نے چیزیں سمجھ میں بھی آ گئی، مسلمان کے سمجھ میں بھی آ گئی اور چھوڑ بھی دی۔ تو کسی مشکل چیز کو یا جس چیز کو لوگ چھوڑ نہیں پاتے نا، لوگوں کے مزاج میں شامل ہو گئی ہو، اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اس چیز کو ہٹانے کے لیے آہستہ آہستہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس انداز سے سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت، اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا کہ اے مسلمانوں، 7 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو انسانیت کی تباہی کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچنا۔ انسانیت کے لیے تباہی کے سبب، ہم کہتے ہیں نا ایٹم بم تو اپنی جگہ تباہی کی ہے، وہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اندر داخل ہو گئیں تو تمہیں اندر سے ختم کر دیں گی، وہ ہلاکت والی چیزیں، ان سے بچنا۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے شرک سے بچنا۔ نمبر 2 السحر، جادو، نہ کرنا، نہ کسی سے کروانا، نہ جادوگروں کے پاس جانا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی بات مانتا، اس پہ یقین کرتا ہے، یہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ نمبر 3 قتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس میں شریک نہیں بننا، قاتل کے معاون نہ بننا، اس کی حمایت نہ کرنا۔ نمبر 4 اکل الربا، سود نہ کھانا۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود لینے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سودی کاروبار لکھنے والا، صرف لکھ رہا ہے سود کا معاملے کو، اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو سود کے معاملے میں گواہ بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو ان چیزوں سے بچنا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، اس سے بچنا۔ نمبر 6 میدان جہاد سے عین موقع پر جب جہاد چل رہا اور بھاگ جانا، بزدلی دکھانا، یہ اس سے بچنا۔ اور نمبر 7 فرمایا وقذف المحسنات، نیک پاک دامن لوگ، ان پر تہمت نہیں لگانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ذرا سی کسی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا نا تو ہم ساری تہمتیں، الزامات اس پر لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ شخص شیطان نے غلط ڈالا ہوتا ہے۔ ساری نیکیاں اس کی ایک طرف رکھ کر اس ایک برائی کو لے کر اور اس پر اتنے الزامات لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تو ہلاکت کی چیز ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا و ان کثر، سود کا کاروبار کرنے والا بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ بہت مال اس کا بڑھ رہا ہے، لیکن فإن عاقبتہ تسیر الی قلہ، انجام اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بہت مال جمع کر لیا، یک دم سے کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ سارا مال اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ان سودی معاملات سے، سودی لین دین سے سختی سے منع فرمایا، سختی سے منع۔ اور اس کی جو مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ مثال بھی ایسے کہ عام اجمے میں انسان اس مثال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بتا سکتے تھے تعلیم کے لیے بحیثیت باپ ہونے کے اپنی اولاد کو، لیکن وہ مثال بڑی خطرناک ہے اللہ کے نبی نے جو دی کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ اس زمانے میں تو سود کی ایک عام سی مثال تھی، اللہ نے یہ آیت کے اندر ذکر فرمائی، ایک عام سی قسم تھی سود کی۔ لوگ کسی کو ادھار پیسے دیتے تھے، کسی ضرورت مند کوئی آیا کہ بھئی مجھے ادھار پیسے چاہیے، ضرورت ہے، ظاہر بغیر ضرورت کے تو کوئی نہیں مانگتا۔ اب اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا اور اپنے مالداری سے غلط فائدہ اٹھانا، اس کو دے دیے پیسے اور یہ کہا کہ بھئی یہ لے لو اتنے پیسے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے لے لیے، 1 سال بعد تم نے مجھے 1,20,000 واپس کرنا ہے۔ مجبور بھی سارا مجبور ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں دے دوں، یہ ہوگی سودی ایگریمنٹ، بات ہو گئی۔ اب ہوتا کیا تھا، سال پورا ہوا، اگر وہ 20,000 اس نے اور 1,20,000 واپس نہ کر سکا تو سال کے بعد دستور یہ تھا کہ یہ جو 20,000 سود کے تھے یہ بھی اصل اماؤنٹ میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں میں نے 1,20,000 ادھار دیے ہیں، اب اس حساب سے تم مجھے
اس پر سود دو گے۔ اب پہلے لاکھ پر 20,000 تھا، اب 1,20,000 پر 25,000 سود دینا پڑتا اس کو۔ یہ تھا اضعاف مضاعفہ۔ اگلی تاریخ جب آتی اگر وہ پیسے نہیں دے سکا تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اصل اماؤنٹ تو میری جو تم پر ہے وہ 1,45,000 ہے، اس حساب سے اب تم مجھے سود دو۔ اب وہ سود اور بڑھ جاتا۔ یہ تھا اضعاف مضاعف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، اس کا تو نام لے کر منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو 1,00,000 روپے مثال کے طور پر ادھار دیے تھے 2 سال پہلے 10 سال پہلے ادھار دیے تھے، اب 10 سال 15 سال بعد اس پہ تمہارا جو پیسہ جو اس پہ بن گیا وہ اگرچہ 3 سے 4 لاکھ ہو گیا، لیکن وہ صرف 1,00,000 جو ہے وہ تمہارے لیے لینا جائز ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی تھا وہ چھوڑ دینا، وہ نہیں لینا، وہ حرام۔ آج کل سود کی مروجہ اقسام بہت زیادہ ہیں اور باریک باریک ہے۔ اس معاملے میں خاص کر معاملاتی جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں ہمیں جو بھی معاملہ کرنا ہو نا، ہر معاملے سے پہلے شرعی اصول اس کے ضابطے اس کا حکم یہ معلوم کر لینا چاہیے، اس کے بعد کرنا چاہیے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سود کے زمرے میں آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ادھار کسی کو دیا اور کہا کہ بھئی اتنے عرصے بعد مجھے واپس کرو گے، اچھا اتنا اضافہ کر کے دے دوں گا، یہ بھی سود ہے۔ آج کل اس کو ذرا سا تھوڑا سا بدلا ہے لوگوں نے، یار میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں اور سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ بھی دے دوں گا اور اس کے ساتھ اتنے پیسے بھی دے دوں گا اور اوپر سے پروفٹ بھی دے دوں گا۔ یہ سود ہے۔ ہاں یہ 10 لاکھ اس کے ساتھ کاروبار میں نفع نقصان کی بنیاد پر لگا دیے جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 10 لاکھ واپس ملیں گے سال بعد اور اوپر سے پیسہ بھی ملے گا، یہ تو سود ہے۔ بہت سے حضرات جی کہتے ہیں نا کہ بھئی اب کیا کریں، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑے سے پیسے ملے، کاروبار کر نہیں سکتے، نوکری کر نہیں سکتے، وہ پیسہ ہم نے بینک میں رکھا ہوا ہے وہیں سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ وہ جو بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس پر فکس نفع مل رہا ہوتا ہے، اتنا ہر مہینے ملے گا، یہی سود ہے۔ اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی میں رکھیں، اس کے متبادل جو غیر سودی بینک ہیں، مفتیان حضرات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور ان کے رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو وہاں انسان کاروبار کرے۔ اگرچہ پرافٹ کا ریشو اس کے عام بینکوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن اس میں جو سود والی صورت ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات میں مفتیان حضرات سے رجوع کر کے اس کے بعد کرنا چاہیے۔ پیسے کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو فکس معاوضہ نفع کسی چیز پر لینا رکھی ہوئی رقم پر، یہ سود ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی چیز ہدیہ اور تحفے کے طور پر دی، پیسے دیے، جیسے عموماً شادی بیاہ میں لوگ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، نیت یہ رکھی کہ میرا جب معاملہ آئے گا تو یہ آدمی مجھے بھی دے گا، اس سے بڑھا کر دے گا، دستور یہی ہے۔ بعض علاقوں میں جیسے اکثر دیکھا گیا کہ وہ لکھتے ہیں لوگ، باقاعدہ نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں اتنے پیسے دیے ہیں، رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، جب میرا موقع آئے گا تو میں 100-200 بڑھا کر دوں گا، یہ سود بن جائے گا۔ یہ نیت ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دے نہ دے، لیکن اس نیت سے دینا یہ بھی سود بن جائے گا۔ بلکہ یہ نوٹ ہم تبدیل کرتے ہیں نا، عید آ رہی ہوتی ہے، نئے نوٹ خریدنے جاتے ہیں، تو 1,000 کی گڈی ہم نے لی، اس کو ہم نے 1,100 روپے دیے، یہ سود ہے اور یہی تو حرام ہے۔ نئے نوٹ ہونے کی ویلیو تو وہی ہے، اس کی نیا ہو یا پرانا ہو، یہ تو 100 کا ہی 1,000 کا ہی نوٹ ہے، تو جو اوپر سے جو پیسے لیے دیے یہ سود بن گیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری قسمیں اس کی۔ اس لیے پیسوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں ہمیں اس طرح چوکنا ہونا چاہیے جس طرح ہم نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتے تو روزے کے مسائل سیکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو حج کے مسائل پوچھتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ تجارت کے اور لین دین کے معاملات خاص طور پر سمجھنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود محنت بھی کر رہا ہوں، میں اپنا سرمایہ بھی لگا رہا ہوں، دن رات محنت بھی کر رہا ہوں، ذہنی پریشانیاں بھی اٹھا رہا ہوں، اور اس کے باوجود میری آمدنی میں سود کہیں سے غیر ارادی طور پر آ رہا ہو، مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ان مسائل کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ۔ یہ صرف کھانے کی حد تک نہیں ہے، لینا، پہننا، استعمال کرنا یا سود لے کر کسی کو دینا، سب صورتیں اس میں شامل ہو گئیں۔
کھانا تو ایک محاورے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں آدمی حرام کھاتا ہے، تو اس پہننے کو بھی ہم کھانا کہتے ہیں، یا ویسے استعمال کرنے کو بھی ہم کھانا کہتے ہیں۔ فرمایا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر، وہ جو مروجہ صورت تھی اس زمانے کی، فرمایا اس طرح مت کرو۔ سود ہے، چاہے وہ اضعافا مضاعفہ ہو یا اس طرح نہ ہو، بہر صورت سود ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے واتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا نا، نماز کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ حج کے لیے نہیں ہے، معاملات کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ انسان معاملات میں آ کر بھٹک جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں آ کر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر اس طرح مت کھانا کہ وہ سود کے ذریعے سے تمہارے پاس آ رہا ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم مالی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں ایسے اللہ سے ڈر کر لوگوں کا خیال رکھ کے چلو گے تو تم کامیابی والے راستے پہ چلو گے، نہیں اگر ایسا نہ کیا تو کامیابی والے راستے پہ تم چل نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا شفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔